سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ کیا کہا؟ میرے پاس وقت نہیں، آپ بھی کھانا کھانا ہے، آپ نے، میں بھی آپ کے ساتھ، میں تھوڑا سا دور سے آیا ہوں، آپ نزدیک سے آئے، آپ کے یہاں زیادہ ٹھنڈ ہے، اتوار میں اتنی ٹھنڈ نہیں تھی۔ کہنے لگا مجھے ایسا عمل بتا دو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی محبت کرنے لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، سنیے، اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا، صبح دنیا شام دنیا، اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگا کر، اس دنیا کے پیچھے نہ جایا کر۔ اذهب فی الدنیا، اتنی ہی دنیا اچھی لگتی ہے جتنا عزت کا وقت گزر جائے۔ اس دنیا کے پیچھے لگ کے نماز نہ چھوڑا کر، دنیا کے پیچھے لگ کے قرآن نہ چھوڑا کر، دنیا کے پیچھے لگ کے روزے نہ چھوڑا کر، دنیا کے پیچھے لگ کے جمعے نہ ضائع کیا کر، دنیا کے پیچھے لگ کے رات کا قیام نہ ضائع کیا کر۔ اذهب فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ کبھی اس دنیا کو بھی کہا کر رہا تو سائڈ پر ہو جا، مجھے نماز پڑھنی ہے، تو سائڈ پر ہو جا، مجھے روزہ رکھنا ہے، تو سائڈ پر ہو جا، میں نے آج تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تو دنیا کو بھی کبھی کہا کرنا میں نے رات کا قیام کرنا ہے، دنیا کے کام نہ ہوئے تو کیا ہوا، کیا نظر نہیں کرے گا؟ اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ محبت کرے گا۔ اذهب فیما ایدی الناس یحب الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے منہ موڑ لے، اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ کسی کے پاس گاڑی ہے اسے چھیننے کی کوشش نہ کر، عزت ہے تو چھیننے کی کوشش نہ کر، اس کے پاس مال و دولت ہے تو چھیننے کی کوشش نہ کر، للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھا کر۔ یحب الناس، تجھے لوگ بھی محبت کرنے لگ جائیں گے۔ پہلا عمل کیا؟ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ محبت کرے گا۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ محبت کرے گا۔ اور دوسرا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح البخاری کی روایت ہے، مسجد قباء میں ایک امام مقرر کیا۔ امام صاحب کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں، یا کوئی سورت پڑھتے ہیں، سورت پڑھنے کے ساتھ دوسری سورت پھر سورہ اخلاص ملا دیتے ہیں، دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے کوئی سورت پڑھی پھر سورہ اخلاص ملا دی۔ ہر رکعت میں سورہ اخلاص لازمی پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص لازمی پڑھتا ہے۔ لوگوں نے کہا، صحیح بخاری کی روایت، لوگوں نے کہا امام صاحب مسجد قباء کا امام ہے، امام صاحب ایسے کرو، یا سورہ اخلاص پڑھا کرو، یا کوئی اور سورت پڑھتے ہو تو سورہ اخلاص کو چھوڑ دیا کرو، یا کیا یہ کیا آپ نے معاملہ بنا لیا کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص لازم ہے، سورت پڑھتے ہوتے اخلاص، تنہا پڑھتے ہوتے اخلاص، کسی کے ساتھ سورہ اخلاص کو لازم بناتے ہو، اس لیے لازم نہ کیا کرو، سورہ اخلاص کو چھوڑ دو ہر رکعت میں پڑھنا۔ تو امام صاحب بڑا اکھڑ مزاج تھا، سخت طبیعت کا تھا، اس نے کہا میں ایسے ہی پڑھاؤں گا، پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنی تو کوئی اور امام رکھو۔ کیا خیال ہے؟ آج کل ہماری طرح کوئی ہوتا تو کہتا شکر ہے اور جان ہی دل سے چھوٹی، چل تو جہاں ہم اپنے خود ہی امام بنے پھرتے ہیں۔ لیکن ان کو جب امام نے یہ کہا تو ان کو اپنی جان کے لارے پڑ گئے، اس سے اصل آدمی لائیں کہاں سے؟ قدر کرو ائمہ کی، قدر کرو علماء کی، عزت کرو ان کی جن کے پیچھے رکوع اور سجود کرتے ہو، جو تمہارے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھلاتا ہے، تم مرو گے تمہارے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے، نماز جنازہ ایمان پڑھاتا ہے ان کو۔ ان ائمہ کی قدر کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے کوئی کسی کے بڑے کا وارث ہوگا، لیکن یہ علماء، یہ ائمہ، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اللہ کے نبی کے وارثوں کی قدر کرنے کی کوشش کرو۔ ان کو جب لالے پڑ گئے اس امام کے مقابلے میں امام کدھر آئے گا؟ رسول اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے نبی یہ آپ نے جو امام مقرر کیا ہے یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ہم نے کہا اور یہ بات اس نے کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، امام صاحب کو بلایا، آؤ یہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، ایک روایت میں فرمایا تجھے اس کی
मुस्तदरक हाकिम की एक रवायत है, सूरह इखलास से मोहब्बत करो। किससे? सूरह इखलास से मोहब्बत करो, अल्लाह मोहब्बत करेगा। मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुआविया बिन मुआविया अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज जनाजा पैगंबर ने पढ़ा। मुआविया बिन मुआविया अल-मुज़नी की नमाज जनाजा पढ़ाई। जनाजा पढ़ा के फारिग हुए, जिब्रील आके पैगंबर को सलाम करा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील तुम जनाजे में? कहने लगा, हाँ मैं ही नहीं, 50,000 फरिश्ते इस शख्स की नमाज जनाजा में अल्लाह के हुक्म से शामिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ये कौन सा अमल करता था 50,000 फरिश्ते इसकी नमाज जनाजा में? कहने लगा, हाँ मैं वही बताने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं। ये आदमी सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद से मोहब्बत करता था तो अल्लाह इससे मोहब्बत करता था। अल्लाह का महबूब मरा तो अल्लाह ने 50,000 फरिश्ते उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए भेजे। सूरह इखलास अल्लाह का तारिफ, सूरह इखलास अल्लाह की पहचान है, सूरह इखलास अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन का तारिफ है, अल्लाह ताला की पहचान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है? सूरह इखलास बताती है। दो अमल और तीसरा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहब्बन नास मंज़िलतन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के महबूब तरीन जो मंजिल मकाम मर्तबे के लिहाज से अल्लाह ताला के करीब वो लोग होंगे, इमाम आदिल, अदल करने वाला इमाम, हाकिम, सरबराह, लीडर। एक रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह मुस्लिम में, इमाम कौन? फी हुक्मिहिम व फी अहलीहिम, वो इमाम आदिल, वो अदल करने वाला इमाम जो फैसलों में भी अदल करता है, जो अपने अहलो अयाल में भी अदल करता है। और बड़ा कोट वालों और गैरतमंदों, नमाजियों, तहज्जुद गुजारो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अदल करने वाला इमाम अदालत में बैठकर जज अदल करे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे, हाकिम अदल करे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे, खानदान का सरबराह खानदान में अदल करे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे, घर का सरबराह घर में अदल करे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे। अरे वालिद अपनी औलाद में वो अदल करे, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे। नाराज न होना, मुझे नहीं पता आपके हालात क्या हैं, लेकिन मेरे अब्तवाद शहर में तो लोग वालिदैन अपनी औलाद में अदल नहीं करते, जालिम बने फिरते। औलाद में अदल क्या है? अपनी जायदाद बेटों को देते हो, बेटियों को क्यों आग करते हो? जो वालिद बेटियों को आग करते वो आदिल नहीं, वो जालिम है। वो आज वो नमाज पढ़ के जालिम है, रोजे रख के जालिम है, वो तहज्जुद पढ़ के जालिम है। अदल करो अपनी औलाद के अंदर, जो हिस्सा औलाद का अपने बेटों में जायदाद से तकसीम करते हो, बेटों के लिए मकान बनाते हो, बेटों को बड़े बड़े महंगों स्कूलों में पढ़ाते हो, बेटी के मामले में क्यों सुतली माँ जैसा उससे सलूक करते हो? उसके मामले में क्यों नहीं सोचा ये 10 मरले बेटे का मकान है, ये मेरे बेटे का मंदिर है, ये फलां का है? बेटी को तुमने क्या दिया? जो बेटी के साथ जायदाद में आग कर दे, जायदाद में हिस्सा न दे, वो जालिम है, वो आदिल नहीं है। जो जालिम होता है अल्लाह उससे नफरत करता है, जो अदल करने वाला होता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। अपनी औलाद में अदल करो, एक बेटे को ज्यादा दूसरे को कम ना दो। नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैगंबर के पास आए, नुअमान बिन बशीर कहते हैं कि मेरे वालिद बशीर पैगंबर के पास आए कि मैं अपने बेटे को ये खिदमत गुजार है, ये घोड़ा देना चाहता हूं, आप गवाह बन जाओ। बाकियों को भी दिया है? नहीं, बाकियों को नहीं दिया। इन्नी ला अशहदु अला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जुल्म पर कभी गवाह नहीं बना करता। तुम्हारा नबी जुल्म पे गवाह नहीं बनता, तुम उस इंतकाल पे गवाह क्यों बन जाते हो जिसमें बेटियों को आग कर दिया गया है? तुम उस हलफ बर्दारी हलफनामे पे क्यों गवाह बनते हो जिसमें बेटियों को बहनों को आग किया गया है, उनको हिस्सा नहीं दिया गया? ये जुल्म नहीं तोड़ क्या है, ये ज्यादती नहीं तोड़ क्या है? इसलिए अदल करो, अल्लाह मोहब्बत करेगा। तुम्हारे घर में पैदा हो गई है, वो मुशरिक जिंदा दरगोर करता था, तुम अपने कागजों में उसको जिंदा दरगोर नहीं करते।
اس کا جسم مٹی کے نیچے دبا دیتا تھا، تم اس کا نام کاغذوں میں دبا دیتے۔ چل 3 عمل ہو گئے، چوتھا عمل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاطر کسی واحد مسلمان آدمی سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّا وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّا۔ حضرت معاذ بن جبل دمشق میں ایک مسجد میں گئے، ابو ادریس الحولانی رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، ایک نوجوان بیٹھا ہے، دانت چمکیلے ہیں، چہرہ خوبصورت ہے، درمیان میں بیٹھا ہے، لوگ اس سے سوال پوچھتے ہیں، وہ سوال بتاتا ہے، لوگ مطمئن ہو کے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاذ بن جبل 33 سال کی عمر میں معاذ بن جبل دنیا سے فوت ہو گئے تھے۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 33 سال کی عمر میں معاذ بن جبل دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس قدر کڑیل جوان اور اس قدر پیغمبر کی حدیث کا حافظ معاذ بن جبل، کہتے ہیں مجھے اس سے ویسے ہی محبت ہو گئی، کتنا پیارا آدمی۔ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں میں دوسرے دن سویرے اٹھا، مسجد میں گیا کہ تہجد سب سے پہلے مسجد میں جاؤں گا، یوں ہی وہ نوجوان مسجد میں آئے گا، اس سے ملاقات کر کے اس سے محبت کا اعلان کر دوں۔ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، وہ مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب وہ نماز میں انتظار کرنے لگا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، میں نے آگے بڑھ کے سلام کر کے کہا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے۔ انہوں نے کہا سچ کہتے ہو؟ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس نے کہا اگر سچ کہتے ہو تو خوش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا پیغمبر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے لازم واجبی ضروری ہو جاتی ہے، المتجالسین فیہ، جو آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے بیٹھتے ہیں، میرے لیے جدا ہو جاتے ہیں، میرے لیے محبت کرتے ہیں، میرے لیے دیتے ہیں، میرے لیے لیتے ہیں، میرے لیے روکتے ہیں۔ کسی کی نماز جنازہ اس لیے بھی پڑھ دیا کرو، یا تہجد گزار تھا، یا عقیدہ توحید کا حامل تھا، یہ دین کا سچا سپاہی تھا، یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے ڈرنے والا تھا۔ کسی سے اس لیے بھی سلام و کلام دعا کریے چلے جایا کرو، ملاقات کریے اس لیے بھی چلے جایا کرو کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید کا نمبردار ہے، واحد آدمی ہے، اس لیے بھی اس سے ملنے کے لیے چلے جائے۔ 4 عمل ہو گئے، 5ویں بات کریں تو بات ختم کریں۔ نمازیں 5 ہوتی ہیں، اسلام کے ارکان 5 ہیں، تو 5 ہی عمل ہی بتلاتے ہیں۔ سنیے 5واں عمل، جو نیکی کا عمل شروع کر دو اس پر ہمیشگی کر، جو نیکی کا عمل شروع کر دو اس پہ ہمیشگی کرنا، جو عمل شروع کر دو اس پہ ہمیشگی، بلکہ اس سے بھی ہٹ کے ایک اور عمل ہے وہ بتلاتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ جو میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی اس کا بھی حق ہے تشریح کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیغمبر کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ذریعہ فاتبعونی، میرے پیچھے آؤ، میری بات مان، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو، جیسے میں روزہ رکھتا ہوں ایسے روزہ رکھو، جیسے میں حج کرتا ہوں ایسے حج کرو، جیسے میں زکات دیتا ہوں ایسے کرو، طریقہ میرا۔ راج اللہ کا رواج رسول اللہ، راج اللہ کا رواج تمہارے گاؤں کا رواج نہیں، ہمارے گاؤں کا رواج۔ اسلام میں رواج کس کا چلتا ہے؟ رسول اللہ کا۔ راج اللہ کا رواج رسول اللہ کا چلتا ہے، اس لیے رواج رسول اللہ کا، نماز پیغمبر کی طرح، روزہ پیغمبر کی طرح، حج پیغمبر کی طرح، زکات پیغمبر کی طرح، زندگی کا ہر معاملہ شادی پیغمبر کی طرح، غنی پیغمبر کی طرح، جنازہ پیغمبر کی طرح، جو پیغمبر نے کیا وہ تم کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ آخری بات یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے، پیغمبر کی طرح اپنا چہرہ بنا لو، پیغمبر کی طرح لباس بنا لو، پیغمبر کی طرح نماز بنا لو، پیغمبر کی طرح روزہ بنا لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ اس لیے آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کون ہے جنت میں جانے سے انکار کر؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، اور جنت پیغمبر کی اطاعت میں جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ یہ اعمال مجھے سب سے پہلے کرنے کی توفیق دے دے، پھر میرے پیارے بھائیوں بزرگوں کو اللہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی معاف کر دے، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ اولادوں کی وجہ سے نیکیاں کرنے لگ جاؤ، انسان کی زندگی کے اصل اولادوں میں جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا میری اولادوں میں نہ وہ اس کو منتقل کر دے گا، اس کی سزا میری اولاد کو نہ دینا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، دین اسلام کی توجہ عطا فرمائے۔ محترم ڈاکٹر قیم الاسلام صاحب دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا بھی لگتا ہے، آپ کھانا بھی کھائیں، ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں۔